السلام علیکم۔ میں انصار احمد استقبال کرتا ہوں آپ کا نالج فیگر میں۔ آج ہم نون میم راشد کی نظم حسن کو زگر کو مکمل پڑھیں گے، یعنی حسن کو زگر کا حصہ پہلا، حصہ دوسرا، حصہ تیسرا اور حصہ چوتھا۔ حسن کو زگر کا پہلا حصہ نون میم راشد کے تیسرے شعری مجموعے لا انسان میں شامل ہے، اور باقی کے تین حصے یعنی حصہ 2، حصہ 3 اور حسن کو زگر کا حصہ 4 یہ ان کے چوتھے شعری مجموعے گمان کا ممکن میں شامل ہے۔ ہم اس نظم کے ہر حصے کو شروع کرنے سے پہلے کچھ تصاویر اپنے ذہن میں رکھ لیں گے تاکہ نظم کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ حسن کو زگر کے پہلے حصے کے لیے آپ یہ سین اپنے ذہن میں رکھیں کہ حسن کو زگر 9 سال بعد اپنی محبوبہ کو دیکھتا ہے اور اس کے گھر کے باہر گلی میں کھڑا رہتا ہے، اور جہاں ذات کو پکار کر ان سب پریشانیوں، ان سب مشکلات، ان سب حالات کے بارے میں بتاتا ہے جو جہازات سے 9 سال دور رہنے پر اس کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں نظم حسن کو زگر۔ حسن کو زگر حصہ اول۔ جہاں ذات نیچے گلی میں تیرے در کے آگے، یہ میں سوختہ سر حسن کو زگر ہوں۔ تجھے صبح بازار میں بوڑھے عطار یوسف کی دکان پر میں نے دیکھا تو تیری نگاہوں میں وہ تاب نہ کی تھی، میں جس کی حسرت میں 9 سال دیوانہ پھرتا رہا ہوں۔ جہاں زاد 9 سال دیوانہ پھرتا رہا ہوں۔ یہ وہ دور تھا جس میں نے کبھی اپنے رنجور کوزوں کی جانب پلٹ کر نہ دیکھا۔ وہ کوزے میرے دست چابک کے پتلے، گلو رنگ و روغن کی مخلوق بے جاں، وہ سرگوشیوں میں یہ کہتے حسن کو زگر اب کہاں ہے۔ وہ ہم سے خود اپنے عمل سے خداوند بن کر خداؤں کے مانند ہے روئے گرداں۔ جہاں زاد 9 سال کا دور یوں مجھ پہ گزرا کہ جیسے کسی شہر مدفون پر وقت گزرے۔ تغاروں میں مٹی کبھی جس کی خوشبو سے وارفتہ ہوتا تھا میں، سنگ بستہ پڑی تھی۔ سراہی و مینا و جام و سبو اور فانوس و گلدہ میری ہیچ مایا معیشت کے اظہار فن کے سہارے شکستہ پڑے تھے۔ میں حسن کو زگر پابا گل خاک برسر برہنا، سرے چاک زولی دمو سر بزانو، کسی غمزدہ دیوتا کی طرح واہما کے گلولا کے خوابوں کے سیال کوزے بناتا رہا تھا۔ جہاں ذات 9 سال پہلے تو ناداں تھی، لیکن تجھے یہ خبر تھی کہ میں نے حسن کو زگر نے تیری قاف کی سی افق تاب آنکھوں میں دیکھی ہے وہ تابنا کی کہ جس سے میرے جسم و جاں ابر و مہتاب کا رہ گزر بن گئے ہیں۔ جہاں ذات بغداد کی خواب گوں رات، وہ رود دجلہ کا ساحل، وہ کشتی، وہ ملاح کی بند آنکھیں، کسی خستہ جاں رنجبر کو زگر کے لیے ایک ہی رات وہ کہرباں تھی کہ جس سے ابھی تک ہے پیوست اس کا وجود، اس کی جاں، اس کا پیکر، مگر ایک ہی رات کا ذوق دریا کی وہ لہر نکلا۔ حسن کو زگر جس میں ڈوبا تو ابھرا نہیں ہے۔ جہاں ذات اس دور میں روز ہر روز وہ سوختہ بخت آ کر مجھے دیکھتی، چاک پر پا بگل سر بزانو تو شانوں سے مجھ کو ہلاتی، وہی چاک جو سالہا سال جینے کا تنہا سہارا رہا تھا۔ وہ شانوں سے مجھ کو ہلاتی، حسن کو زگر ہوش میں آ، حسن اپنے ویران گھر پر نظر کر، یہ بچوں کے تنور کیوں کر بھریں گے، حسن اے محبت کے مارے محبت امیروں کی بازی، حسن اپنے دیوار و در پر نظر کر۔ میرے کان میں یہ نوائے حزیں یوں تھی جیسے کسی ڈوبتے شخص کو زیر گرداب کوئی پکارے۔ وہ اشکوں کے انبار پھولوں کے انبار تھے، ہاں مگر میں حسن کو زگر شہر اوہام کے ان خرابوں کا مجذوب تھا جن میں کوئی صدا، کوئی جنبش، کسی مرغ پرّاں کا سایہ، کسی زندگی کا نشان تک نہیں تھا۔ جہاں ذات میں آج تیری گلی میں
یہاں رات کی سردگوں تیرگی میں تیرے در کے آگے کھڑا ہوں، سرو منہ پریشاں۔ دریچے سے وہ قاف کی سی طلسمی نگاہیں مجھے آج پھر جھانکتی ہے۔ زمانہ جہاں زاد وہ چاک ہے جس پہ مینا و جام و صبح اور فانوس و گلداں کے مانند بنتے بگڑتے ہیں انسان۔ میں انسان ہوں، لیکن یہ 9 سال جو غم کے قالب میں گزرے، حسن کو زگر آج ایک تودائے خاک ہے جس میں نم کا اثر تک نہیں ہے۔ جہاں زاد بازار میں صبح عطار یوسف کی دکان پر تیری آنکھیں پھر ایک بار کچھ کہہ گئی ہیں۔ ان آنکھوں کی تابندہ شوخی سے اٹھی ہے پھر تودائے خاک میں نم کی ہلکی سی لغزش۔ یہی شاید اس خاک کو گل بنا دے۔ تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں زاد، لیکن تو چاہے تو بن جاؤں میں پھر وہی کوزگر جس کے کوزے تھے ہر کاخ و کو اور ہر شہر و قریہ کی نازش، تھے جن میں امیر و گدا کے مساکن درخشاں۔ تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں زاد، لیکن تو چاہے تو پھر پلٹ جاؤں ان اپنے مہجور کوزوں کی جانب، گلولا کے سوکھے تگاروں کی جانب، معیشت کے اظہار فن کے سہاروں کی جانب، کہ میں اس گلولا سے اس رنگ و روغن سے پھر وہ شرارے نکالوں کہ جن سے دلوں کے خرابے ہو روشن۔ حسن کوزگر کے دوسرے حصے کے لیے آپ یہ سین ذہن میں رکھیں کہ حسن کوزگر بغداد سے اپنے گھر لوٹتا ہے اور اپنی جھونپڑی میں بیٹھا ہوا تصور میں، خیالوں میں جہاں زاد سے باتیں کرتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں حسن کوزگر کا دوسرا حصہ۔ سماعت فرمائیے۔ اے جہاں زاد، نشاط شب بے راہ روی کی میں کہاں تک بھولوں۔ زور میں تھا کہ میرے ہاتھ کی لغزش تھی کہ اس رات کوئی جام گرا ٹوٹ گیا۔ تجھے حیرت نہ ہوئی کہ تیرے گھر کے دریچوں کے کئی شیشوں پر اس سے پہلے کی بھی درزیں تھی بہت۔ تجھے حیرت نہ ہوئی۔ اے جہاں زاد، میں کوزوں کی طرف، اپنے تغاروں کی طرف اب جو بغداد سے لوٹا ہوں تو میں سوچتا ہوں تو میرے سامنے آئی نہ رہی۔ سرے بازار دریچوں میں، سرے بستر سنجاب کبھی تو میرے سامنے آئی نہ رہی، جس میں کچھ بھی نظر آیا نہ مجھے اپنی ہی صورت کے سوا، اپنی تنہائی جانکاہ کی دہشت کے سوا۔ لکھ رہا ہوں تجھے خط اور وہ آئینہ میرے ہاتھ میں ہے، اس میں کچھ بھی نظر آتا نہیں اب ایک ہی صورت کے سوا۔ لکھ رہا ہوں تجھے خط اور مجھے لکھنا بھی کہاں آتا ہے، لوہے آئینہ پہ اشکوں کی پھواروں ہی سے خط کیوں نہ لکھوں۔ اے جہاں زاد، نشاط شب بے راہ روی کی مجھے پھر لائے گی۔ وقت کیا چیز ہے تو جانتی ہے؟ وقت ایک ایسا پتنگا ہے جو دیواروں پہ، آئینوں پہ، پیمانوں پہ، شیشوں پہ، میرے جاموں صبح، میرے تغاروں پہ سدا رینگتا ہے۔ رینگتے وقت کے مانند کبھی لوٹ کر آئے گا حسن کوزگر سوختہ جاں بھی شاید۔ اب جو لوٹا ہوں جہاں زاد تو میں سوچتا ہوں شاید اس جھونپڑے کی چھت پہ یہ مکڑی میری محرومی کی جسے بنتی چلی جاتی ہے وہ جالا تو نہیں ہوں میں بھی۔ یہ سیاہ جھونپڑا میں جس میں پڑا سوچتا ہوں، میرے افلاس کے روندے ہوئے اجداد کی بس ایک نشانی ہے یہی، ان کے فن کی، ان کی معیشت کی کہانی ہے یہی۔ میں جو لوٹا ہوں تو وہ سوختہ بختہ کے مجھے دیکھتی ہے، دیر تک دیکھتی رہ جاتی ہے۔ میرے جھونپڑے میں کچھ بھی نہیں، کھیل ایک سادہ محبت کا، شب و روز کے اس بڑھتے ہوئے کھوکھلے پن میں جو کبھی کھیلتے ہیں، کبھی رو لیتے ہیں، مل کر کبھی گا لیتے ہیں اور مل کر کبھی ہنس لیتے ہیں۔
دل کے جینے کے بہانے کے سوا اور نہیں۔ حرف سرحد ہیں جہازات، معانی سرحد، عشق سرحد ہے جوانی سرحد، دل کے جینے کے بہانے کے سوا اور نہیں۔ درد محرومی کی تنہائی کی سرحد بھی کہیں ہے کہ نہیں۔ میرے اس جھونپڑے میں کتنی ہی خوشبوئیں ہیں جو میرے گرد صدا رینگتی ہیں، اسی ایک رات کی خوشبو کی طرح رینگتی ہیں۔ در و دیوار سے لپٹی ہوئی اس گرد کی خوشبو بھی ہے، میرے افلاس کی تنہائی کی یادوں کی تمناؤں کی خوشبوئیں بھی۔ پھر بھی اس جھونپڑے میں کچھ بھی نہیں۔ یہ میرا جھونپڑا تاریک ہے، گندا ہے، پرا گندا ہے۔ ہاں کبھی دور درختوں سے پرندوں کی صدا آتی ہے، کبھی انجیروں کے زیتونوں کے باغوں کی مہک آتی ہے، تو میں جی اٹھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ لو آج نہا کر نکلا، ورنہ اس گھر میں کوئی سیج نہیں، عطر نہیں، کوئی پنکھا بھی نہیں۔ تجھے جس عشق کی خو ہے، مجھے اس عشق کا یارہ بھی نہیں۔ تو ہنسے گی یہ جہازات، عجب بات کے جذبات کا حاتم بھی میں، اور اشیاء کا پرستار بھی میں، اور ثروت جو نہیں اس کا طلبگار بھی میں۔ تو جو ہنستی رہی اس رات تذبذب پہ میری دو رنگی پہ پھر سے ہنس دے۔ عشق سے کس نے مگر پایا ہے کچھ اپنے سوا؟ اے جہازات، ہے ہر عشق سوال ایسا کہ عاشق کے سوا اس کا نہیں کوئی جواب۔ یہی کافی ہے کہ باطن کی صدا گونج اٹھے۔ اے جہازات، میرے گوشائے باطن کی صدا ہی تھی، میرے فن کی ٹھٹھرتی ہوئی صدیوں کے کنارے گونجی۔ تیری آنکھوں کے سمندر کا کنارہ ہی تھا، صدیوں کا کنارہ نکلا۔ یہ سمندر جو میری ذات کا آئینہ ہے، یہ سمندر جو میرے کوسوں کے بگڑے ہوئے بنتے ہوئے سیماؤں کا آئینہ ہے، یہ سمندر جو ہر ایک فن کے پرستار کا آئینہ ہے۔ حسن کوزگر کے تیسرے حصے میں حسن جہازات سے مخاطب ہو کر اسے حلب کی کارواں سرا کی یاد دہانی کراتا ہے، اپنے رقیب جس کا نام لبیب رہتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے، اور جہازات کے لبیب کے ساتھ جنسی تعلقات اور اپنے کچھ جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ حسن کوزگر تیسرا حصہ۔ جہازات وہ حلب کی کارواں سرا کا حوض، رات وہ سکوت جس میں ایک دوسرے سے ہم کنار تیرتے رہے، محیط جس طرح ہو دائرے کے گرد حلقہ زن، تمام رات تیرتے رہے تھے ہمیں ایک دوسرے کے جسم و جاں سے لگ کے تیرتے رہے تھے ایک شاد کام خوف سے، کہ جیسے پانی آنسوؤں میں تیرتا رہے، ہمیں ایک دوسرے سے مطمئن زوال عمر کے خلاف تیرتے رہے۔ تو کہہ اٹھی حسن، یہاں بھی کھینچ لائی جاں کی تشنگی تجھے؟ لو اپنی جاں کی تشنگی کو یاد کر رہا تھا میں، کہ میرا حلق آنسوؤں کی بے بہا سخاوتوں سے شاد کام ہو گیا، مگر یہ وہم دل میں تیرنے لگا کہ ہو نہ ہو میرا بدن کہیں حلب کے حوض ہی میں رہ گیا۔ نہیں، مجھے دوئی کا واہمہ نہیں کہ اب بھی ربط جسم و جاں کا اعتبار ہے مجھے، یہی وہ اعتبار تھا کہ جس نے مجھ کو آپ میں سمو دیا۔ میں سب سے پہلے آپ ہوں، اگر ہمیں ہوں تو ہو، اور میں ہوں پھر بھی میں ہوں، ہر ایک شے سے پہلے آپ ہوں۔ اگر میں زندہ ہوں تو کیسے آپ سے دغا کروں، کہ تیرے جیسی عورتیں جہازات ایسی الجھنیں ہیں جن کو آج تک کوئی نہیں سلجھ سکا۔ جو میں کہوں میں سلجھ سکا تو سر بسر فریب اپنے آپ سے، کہ عورتوں کی ساخت ہے وہ طنز اپنے آپ پر، جواب جس کا ہم نہیں۔ لبیب کون ہے؟ تمام رات جس کا ذکر تیرے لب پہ تھا، وہ کون تیرے گیسوؤں کو کھینچتا رہا، لبوں کو نوچتا رہا،
जो मैं कभी न कर सका। नहीं, ये सच है, मैं हूँ या लबीब हो, रकीब हो, तो किस लिए तेरी खुदागही की बेरिया निशात नाब का, जो सदनवा व यक नवा खिरा में सुबह की तरह, लबीब हर नवाए साजगार की नफ़ी सही, मगर हमारा राब्ता विसाल आबो गिल नहीं न था कभी, वजूद आदमी से आबो गिल सदा बुरूं रहे, न हर विसाल आबो गिल से कोई जाम या सबू ही बन सका, जो उनका एक वाह माही बन सके तो बन सके। जहाँ ज़ात एक तू, एक वो और एक मैं, ये तीन जाविये किसी मुसल्लस कदीम के हमेशा घूमते रहे कि जैसे मेरा चाक घूमता रहा, मगर ना अपने आप का कोई सुराग पा सके। मुसल्लस कदीम को मैं तोड़ दूं जो तू कहे, मगर नहीं, जो सहर मुझ पे चाक का वही है इस मुसल्लस कदीम का। निगाहें मेरे चाक की जो मुझको देखती हैं घूमते हुए, सुबह जाम पर तेरा बदन, तेरा ही रंग, तेरी नाजुकी बरस पड़ी, वो कीमियागरी तेरे जमाल की बरस पड़ी। मैं सेले नूर अंदरूं सा धुल गया, मेरे दुरों की खल्क यूं गली गली निकल पड़ी कि जैसे सुबह की अज़ां सुनाई दे। तमाम कूज़े बनते बनते तू ही बन के रह गए, निशात उस विसाल रह गुज़र की नागहां मुझे निगल गई। यही प्याला व सुराही व सुबह का मरहला है वो, कि जब खमीर आब गिल से वो जुदा हुए तो उनको समते राहनों की कामरानियाँ मिलीं। मैं एक गरीब को ज़गर, ये इंतहाए मारिफत, ये हर प्याला व सुराही व सुबह की इंतहाए मारिफत, मुझे हो इसकी क्या खबर। जहाँ ज़ात इंतज़ार आज भी मुझे है क्यों वही, मगर जो 9 बरस के दौरे नासज़ा में था, अब इंतज़ार आंसुओं के दजला का, न गुमरही की रात का। शबे गुनाह की लज्जतों का इतना जिक्र कर चुका, वह खुद गुनाह बन गईं। हलब की कारवां सिरा के होश का, न मौत का, न अपनी इस शिकस्त खुर्दा ज़ात का, एक इंतज़ार बेज़मा का तार है बंधा हुआ। कभी जो चंद सानिये ज़माने बेज़मा में आके रुक गए, तो वक्त का ये बार मेरे सर से भी उतर गया। तमाम रफ्ता व गुज़िश्ता सूरतों, तमाम हादसों के सुस्त काफ़िले मेरे दुरूं में जाग उठे। मेरे दुरूं में एक जहान बाज याफ्ता की रेल पेल जाग उठी, बहिश्त जैसे जाग उठे खुदा के लाशऊर में। मैं जाग उठा गुनूदगी की रेत पर पड़ा हुआ, गुनूदगी की रेत पर पड़े हुए वो कूज़े जो मेरे वजूद से बुरूं तमाम रेज़ा रेज़ा हो के रह गए थे। मेरे अपने आप से फिराक में वो फिर से एक कुल बने, किसी नवाए साजगार की तरह। वो फिर से एक रक़्स बेज़मा बने, वो रूयते अज़ल बने। हसन कूज़गर के चौथे हिस्से को समझने के लिए आप ये तस्वीर जहन में रखें कि हसन कूज़गर और जहाज़ात की दास्तान को हज़ारों बरस बीत चुके हैं, और जिस जगह पर हसन कूज़गर अपने कूज़े बनाता था वहाँ माहिरीन आसार क़दीमा यानी आर्कियोलॉजिस्ट्स जमा हैं और उन कूज़ों को उलट पलट कर देख रहे हैं, और हज़ारों साल पहले की तहज़ीब इन कूज़ों के ज़रिए पता करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख़याल से इतना बताने पर आपके जहन में तस्वीर साफ़ हो गई होगी। तो शुरू करते हैं नज़्म हसन कूज़गर का चौथा हिस्सा। जहाँ ज़ात कैसे हज़ारों बरस बाद एक शहर मदफून की हर गली में मेरे जामो मीना व गुलदा के रेज़े मिले हैं कि जैसे वो इस शहर बर्बाद का हाफ़ज़ा हों। हसन नाम का एक जवां कूज़गर एक नए शहर में अपने कूज़े बनाता हुआ, इश्क करता हुआ अपने माजी के तारों में हमसे पिरोया गया है। हमीमे के जैसे हमें हों समोया गया है कि हम तुम वो बारिश के कतरे थे जो रात भर से
ہزاروں برس رینگتی رات بھر، ایک دریچے کے شیشوں پہ گرتے ہوئے سانپ لہریں بناتے رہے ہیں۔ اور اب اس جگہ وقت کی صبح ہونے سے پہلے یہ ہم اور یہ نوجواں کوزگر ایک رویا میں پھر سے پروئے گئے ہیں، جہاں ذات یہ کیسا کوہنا پرستوں کا انبوہ کوزوں کی لاشوں میں اترا ہے۔ دیکھو، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں کبھی جام و مینا کے لم تک نہ پہنچی۔ یہی آج اس رنگ و روغن کی مخلوق بیجا کو پھر سے الٹنے پلٹنے لگے ہیں۔ یہ ان کے تلے غم کی چنگاریاں پا سکیں گے جو تاریخ کو کھا گئی تھیں؟ وہ طوفان، وہ آندھیاں پا سکیں گے جو ہر چیخ کو کھا گئی تھیں؟ انہیں کیا خبر کس ڈھنگ سے میرے رنگ آئے میرے اور اس نوجواں کوزگر کے؟ انہیں کیا خبر کون سی تتلیوں کے پروں سے، انہیں کیا خبر کون سے حسن سے، کون سی ذات سے، کس خد و خال سے میں نے کوزوں کے چہرے اتارے۔ یہ سب لوگ اپنے اسیروں میں ہیں، زمانہ جہاں ذات افسوں زدہ برج ہے اور یہ لوگ اس کے اسیروں میں ہیں۔ جواں کوزگر ہنس رہا ہے، یہ معصوم وحشی کے اپنے ہی قامت سے زولیدہ دامن ہے جویاں کسی عظمت نارسا کے۔ انہیں کیا خبر کیسا آصب مبرم میرے غار سینے پہ تھا جس نے مجھ سے اور اس کوزگر سے کہا، اے حسن کوزگر جاگ، درد رسالت کا زور بشارت تیرے جام و مینا کی تشنا لبی تک پہنچنے لگا ہے۔ یہی وہ ندا کے پیچھے حسن نام کا یہ جواں کوزگر بھی پیا پہ رواں ہیں، زماں سے زماں تک، خزاں سے خزاں تک۔ جہاں ذات میں نے، حسن کوزگر نے بیاں با یہ درد رسالت سہا ہے۔ ہزاروں برس بعد یہ لوگ ریزوں کو چنتے ہوئے جان سکتے ہیں کیسے کہ میرے گلو خاک کے رنگ و روغن تیرے نازک اعضاء کے رنگوں سے مل کر ابد کی صدا بن گئے تھے۔ میں اپنے مساموں سے ہر پور سے تیری باہوں کی پہنائیاں جذب کرتا رہا تھا کہ ہر آنے والے کی آنکھوں کے معبد پہ جا کر چڑھاؤں یہ ریزوں کی تہذیب۔ پالیں تو پالیں، حسن کوزگر کو کہاں لا سکیں گے؟ یہ اس کے پسینے کے قطرے کہاں گن سکیں گے؟ یہ فن کی تجلی کا سایہ کہاں پا سکیں گے جو بڑھتا گیا ہے زماں سے زماں تک، خزاں سے خزاں تک، جو ہر نوجواں کوزگر کی نئی ذات میں اور بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ وہ فن کی تجلی کا سایہ کہ جس کی بدولت ہما عشق ہیں ہم، ہما کوزگر ہیں، ہما تن خبر ہیں، خدا کی طرح اپنے فن کے خدا سر بسر ہم۔ آرزوئیں کبھی پایاب تو سریاب کبھی، تیرنے لگتے ہیں بے ہوش کی آنکھوں میں کئی چہرے جو دیکھے بھی نہ ہوں، کبھی دیکھے ہوں کسی نے تو سراغ ان کا کہاں سے پائے۔ کس سے ایفا ہوئے اندوہ کے آداب کبھی، آرزوئیں کبھی پایاب تو سریاب کبھی۔ یہ کوزوں کے لاشیں جو ان کے لیے ہیں کسی داستان فنا کے وغیرہ وغیرہ، ہماری اذاں ہیں، ہماری طلب کا نشاں ہیں۔ یہ اپنے سکوت اجل میں بھی یہ کہہ رہے ہیں، وہ آنکھیں ہمیں ہیں جو اندر کھلی ہیں، تمہیں دیکھتی ہیں، ہر ایک درد کو بھاپتی ہیں، ہر ایک حسن کے راز کو جانتی ہیں۔ کہ ہم ایک سنسان حجرے کی اس رات کی آرزو ہیں جہاں ایک چہرہ درختوں کی شاخوں کے مانند ایک اور چہرے پہ جھک کر ہر انسان کے سینے میں ایک برگ گل رکھ گیا تھا۔ اسی شب کا دزدیدہ بوسہ ہمیں ہیں۔ یہ تھی نون میم راشد کی مکمل نظم حسن کوزگر۔ دوستوں، ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سی باتیں شاعری میں ایسی ہو جاتی ہیں جو نامناسب ہوتی ہیں، اور ایسے کلام ہمارے سلیبس میں شامل ہیں، تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی ایسے کلام پڑھیں تو اسے پڑھنے کے بعد مجلس کے کفارے کی دعا بھی پڑھ لیں۔ یہ دعا ترمذی شریف کی 3433 نمبر حدیث میں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک
وأتوب إليك۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔